بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نعمتیں باقی اس وقت رہتی ہیں جب بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی تو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک جوانی کا تحفہ بھی دیا ہے، اور وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لیکن اس کی حفاظت کرنا، اس کی احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے۔ عام طور پر 18 سال سے لے کر اور 30 سال کا جو بیچ کا وقفہ ہے، یہ وقفہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور یہ شباب اور بھرپور جوانی کا ہوتا ہے۔ اسی موسم میں آدمی کی عبادتیں بھی اللہ کی نظر میں اور زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اور دیگر کام کاج اور دیگر کاروبار میں بھی آدمی دلچسپی سے کام کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قیمتی وقت کی ہم حفاظت کریں، اسے ضائع نہ کریں۔ ضائع کس طرح کرتے ہیں؟ بعض ہمارے بھائی ہیں کہ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، صحبت کا اثر پڑتا ہے، جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں، یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اس سے بھی جوانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ذہن اثر لیتا ہے، اس اثر کی وجہ سے ہمارے جو جسم کی مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، یا آدمی جلق اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے اور پھر زندگی بھر اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ کوئی دوا، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اس کو صحیح نہیں کر پاتا۔ فحش ناولیں، فحش کتابیں پڑھنے سے بھی جوانی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جوانوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی جوانی کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، وقت چلا گیا پھر ہاتھ آنے والا نہیں ہے، بگڑے ہوئے مشکل سے ہی اصلی حالت پر آیا کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینا، یہ شباب کا زمانہ ہے جس کے متعلق کسی اور شاعر نے کہا ہے، یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، آ کر جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ آ کر جو بڑھاپا آئے، آ کر جو نہ پائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کر جو واپس نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ دوستو، سچ مچ یہ شباب، یہ جوانی اگر کھو گئی کسی وجہ سے، ضائع ہو گئی، تو پھر ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اغلام بازی سے بھی بچے، یہ بہت بری شکایت ہے، بہت بری بلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہر کیف کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں ہر طرح کی شکوے شکایت جو ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے، غلط صحبت جس طرح کی بھی ہو، ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم اپنے مادہ منویہ کو اپنے خاص اوقات کے لیے محفوظ رکھیں، شادی تک کے لیے ہم اس کو بچا کے رکھیں۔ جس طرح آپ اندازہ کیجئے، یہ ساری شہوتیں، یہ ساری جوانی کا شباب، یہ ساری باتیں ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صبح کے وقت 2 اوقات ہیں، ایک صبح کاذب ہوتا ہے اور ایک صبح صادق ہوتا ہے۔ صبح کاذب کا معنی ہے جھوٹی صبح۔ آپ کی رات میں آنکھ کھلی 2 یا 3 بجے، آپ نے دیکھا کہ دن نکل چکا ہے، بالکل اجالا سا نظر آیا، صبح سویرا سا محسوس ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سویرا ختم ہو گیا، وہ روشنی ختم ہوتی چلی گئی، اندھیرا شروع ہو گیا، پھر وہی اندھیرا، پھر کچھ لمحے کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، پھر تو سویرا ہوتا چلا جاتا ہے، دن نکل گیا، سورج نکل گیا، تمام لوگ اٹھ گئے، وہ صبح صادق سچی صبح ہوتی ہے۔
یہ ہماری جو کم عمری ہوتی ہے 15-11 سال سے بعد میں 18-20 سال تک شادی تک کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہمیں شباب اور جوانی محسوس ہوتی ہے یہ جھوٹی ہوتی ہے، یہ ہمیں دھوکے میں ڈالنے والی ہوتی ہے، یہ ہماری صحت کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اصل جوانی کا استعمال شادی کے بعد ہوتا ہے، اس لیے اس کو بچا کر رکھنا چاہیے، ورنہ بعض ہمارے بھائی جوان تو ہوتے ہی نہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، اپنے بچپنے کو خراب کرنے کی وجہ سے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اس میں جو بچوں کی صحت کو ضائع کرنے کا جو رول ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ہم توجہ نہیں کرتے ہمارے بچہ کی صحبت میں ہے، ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، ہمارے بچوں کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ کون سی ہے، ہمارے بچے موبائل یوز کرتے ہیں، اس میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ہم کبھی بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو شرم کی وجہ سے ہم اس بات کو نہیں بتا پاتے، بچہ بھی نہیں بتا پاتا۔ اب پتہ چلا کہ ہماری یہ عمر ضائع ہو گئی، ہم بیمار ہو گئے، کمزوری نسوں کے اعتبار سے ختم، بالکل ہم ضائع ہو چکے۔ تو پھر پتہ چلا کہ ماں باپ کو بھی فکر ہوئی، شادی کا وقت آیا، یا تو بچہ منع کر دیتا ہے مجھے شادی نہیں کرنی، اگر شادی ہو بھی گئی تو بیوی رکنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے جو ہمیں فوراً ٹھیک کر دے۔ میرے عزیزوں، گری ہوئی عمارت، جو مکان منہدم ہو چکا ہو، اس کو تعمیر کرنے میں وقت لگتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے، میری بات کو سمجھنا۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ 2 دن میں 7 دن میں آپ نے اشتہار پڑھے ہیں 1 گھنٹے میں علاج، 1 ہفتے میں علاج، بالکل ختم، آدمیوں کو وہ جوان بنا دیں، یہ ساری بکواس ہیں، یہ جھوٹی افواہیں ہیں۔ جو عمارت گر چکی ہے اس کو تیار کرنے میں عرصہ لگ جاتا ہے، بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں، شادی ہو گئی، اب وہ مایوس، بالکل پریشان ہیں، کسی نے کوئی بتا دیا، کوئی کیپسول لے لیا، کوئی دوائی لے لی، انگریزی دوائی، 1-2 دن صحیح وقت گزارا، وہ بھی خوش، بیوی بھی خوش، لیکن پتہ چلا کہ جتنا بیمار پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ اور کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ جب اس کی بیوی آئی، اب اس کے کوئی ہمت نہیں، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب جو اس نے پہلے کیپسول اور گولی استعمال کی تھی اب وہ بھی کام نہیں کرتی، جو کچھ جان تھی نسوں میں، جو کچھ اس کے اندر کچھ طاقت تھی وہ بھی ختم ہو چکی۔ تو میرے عزیزو، اپنی جوانی کا خیال رکھو، اس کی فکر کرو، آپ کی ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے، جوانوں کی ہر اعتبار سے ضرورت ہے، اس لیے اس جوانی کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی صحیح سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق بخشے۔ اور یہ کلپ جو میں نے بنایا ہے خاص کر اپنے جوانوں کے لیے بنایا ہے، جو ہمارے جوان بھائی ہیں وہ خاص کر اس کلپ کو دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس بیماری میں مبتلا ہے۔ مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے، گناہ چھوڑ دو، ہر طرح کے گناہ چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ ساری شکوے شکایت ختم ہو جائے گی۔